بجٹ پر وفاق اور صوبوں کی پہلی بیٹھک، پلان کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کا فیصلہ ہوگا۔ پی ایس ٹی پی کی مد میں 1020 ارب روپے رکھے جانے کا امکان، صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 2800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی نمائندگی۔ صوبائی حکومت نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بجٹ میں اضافہ مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب نے 1190 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز دی، سندھ کی 887 ارب روپے، خیبر پختونخوا کی 440 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش، بلوچستان کی 280 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان میں آئندہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرح میں مجوزہ کمی پر اتفاقی رائے کا امکان۔ بجٹ میں 21 خرب 42 ارب روپے کا ٹیکس ہدف کا حصول چیلنج ہوگا۔ آئندہ مالی سال کی معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% تک رکھے جانے کا امکان۔ افراط زر کا ہدف 7.5% تک متوقع۔ اجلاس کی سفارشات حتمی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل میں پیش کی جائیں گی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی اسی ہفتے بلائے جانے کا امکان۔ بھارتی بیان بازی پر پاکستان کا سخت اظہار تشویش، دفتر خارجہ نے بھارتی رہنماؤں اور انڈین وزارت خارجہ کے بیانات کو پریشان ذہنیت کی عکاسی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قیادت کے بیانات امن پر دشمنی کو ترجیح دینے والے ہیں۔ ان کا مقصد بنیادی مسئلے کو پس پشت ڈالنا، خطے میں مسلسل عدم اعتماد اور ممکنہ تصادم کی راہ ہموار کرنا ہے۔ عالمی برادری بھارت کے جارحانہ رویے کے ریکارڈ سے بخوبی واقف ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کا خواہاں ہے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کا سفارتی مشن، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد آج امریکہ میں اہم ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ جنگ بندی کے باوجود بھارت کی اشتعال انگیزی کا مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ مودی سرکار کی آبی جارحیت اور حملے میں شہریوں کی اموات سے آگاہ کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام بھارتی تنازعات حل کرانے پر زور دے گا۔ سینیٹر شیری رحمان، ہنا ربانی کھر، جلیل عباس چیلانی اور مصدق ملک وفد میں شامل۔ خرم دستگیر، فیصل سبزواری، بشرا انجم بٹ اور تہمینہ جنجوعہ بھی وفد کا حصہ۔ پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی۔ فرانسیسی تجزیہ کار کرسٹف جیفرولو نے بھارت کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ کہا پاکستان کو کم سمجھنے کی غلطی بھارت کو بہت مہنگی پڑی۔ چینی ہتھیاروں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ پاکستان چین کی حمایت سے ناقابل شکست بن چکا۔ بھارت انڈس واٹر ٹریٹی کو جنگی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ یاد رہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی پشت پر چین کھڑا ہے۔ بھارت کو نئی سوچ اپنانا ہوگی۔ پاکستان کی فتح کا بھارت کی اندرونی سیاست پر گہرا اثر پڑے گا۔ نون لیگ نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، میزائل ٹیکنالوجی سے پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا۔ نواز شریف کی لندن پہنچنے پر ایون فیلڈ میں میڈیا سے گفتگو، بولے ہم نے ہی چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے۔ بھارت کے خلاف پاکستان نے شاندار جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے زمانے میں 4 سال تک روپیہ مستحکم رہا، شرح نمو 7% کو چھو رہی تھی۔ ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے۔ ملک بہتر ہو رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، لوگ کام کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ پی پی 52 سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ 78,419 ووٹ لے کر فاتح قرار۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ فاخر نشاد گھمن 40,037 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نون لیگی کارکنوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا حمایت پر ووٹر سے اظہار تشکر۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا نون لیگ پر دھاندلی کا الزام، الیکشن کمیشن نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پی پی 52 میں کامیابی پر مبارکباد، فتح نواز شریف کے ویژن اور مریم نواز کی محنت کا ثمر قرار دے دی۔ کہتے ہیں سیالکوٹ کے عوام کی والہانہ محبت اور اعتماد پر شکر گزار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عوام نے جس اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے اس پر پورا اتریں گے۔ شاندار کامیابی عوام کا حکومتی پالیسیز پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ عوام خدمت کرنے والوں اور فساد پھیلانے والوں کو پہچان چکے ہیں۔
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا پاکستان تحریک انصاف سرکس واپس آ چکا، شکست کے ماروں کی مایوسی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ آفس، چیف سیکرٹری آفس اور آئی جی آفس میں اوورسیز کے لیے فوکل پرسن مقرر۔ ایم ڈی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی مسائل پر بریفنگ۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کو فعال اور متحرک بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا سرمایہ ہیں۔ افضال بھٹی کی آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر مبارکباد۔ کہا پوری دنیا میں بھارت کے خلاف جنگ میں شاندار فتح پر جشن منایا۔ کراچی خیابان اتحاد میں لگژری گاڑی میں سوار شخص کا ساتھیوں سے مل کر شہری پر تشدد، ملزم خاتون کی معذرت کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ ایس ایس پی جنوبی کے مطابق تشدد کرنے والے شخص کی شناخت کر لی گئی ہے، گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزم کا دفتر بند، متاثرہ فیملی کی بھی تلاش جاری، پولیس کو شکایت درج نہیں کرائی گئی۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کے لیے من پسند جانور کی تلاش، شہر شہر مویشی منڈیوں میں رش۔ ملتان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی بکروں کی دھوم، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کی منڈیوں میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور۔ بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاؤ تاؤ، شہریوں کا جانور بہت مہنگے ہونے کا شکوہ۔ بڑی عید کی ہر چھوٹی بڑی خبر سنو نیوز پر۔ آپ بھی خوشیاں منائیں سنو کے سنگ۔ اس بار قربانی کے لیے آپ نے کون سا جانور خریدا ہے اور اس کا کیسے خیال رکھ رہے ہیں؟ فون اٹھائیں، سیلفی بنائیں اور بھیج دیں اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر، اور یہ نمبر ہے 0332 000 9895۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1,20,000 کی نفسیاتی حد عبور، 100 انڈیکس میں 805 پوائنٹس کا اضافہ، 1,20,496 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 22 پیسے سستا، 281 روپے 80 پیسے میں فروخت۔ امریکی کرنسی کی قدر میں آئندہ ایک سال کے دوران 9% کمی کی پیش گوئی۔ ایشیائی اور امریکی سٹاک مارکیٹس میں نئے کاروباری ہفتے کا منفی آغاز۔ میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار، کراچی میں موسم گرم اور مرطوب، سمندری ہوائیں بحال۔ آج رات کو گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان، چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ بھارتی ریاست آسام میں شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب نے تباہی مچا دی، 8 افراد ہلاک، سینکڑوں بے گھر ہو گئے۔ آسام کے کئی حصوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔